الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے کرم سے نبی علیہ السلام کی نگاہ عنایت سے آج ہمارے درس قرآن کا موضوع ہے مشاہدات معراج۔ میری دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہم سب کو قرآن و سنت کی سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ معراج شریف کا معجزہ نبی علیہ السلام کے عظیم معجزات میں سے ایک بڑا معجزہ ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو دو بڑے معجزات عطا فرمائے گئے۔ ویسے تو اتنے معجزات ہیں کہ ان کو گننا یہ بہت مشکل ہے، لیکن بڑے معجزات میں ایک قرآن ہے اور ایک معجزہ معراج ہے۔ اور پھر معجزہ معراج جو ہے یہ اعلان نبوت کے 12ویں سال ہوا۔ 27 رجب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے یہ معجزہ عطا فرمایا۔ مشہور یہ ہے لیکن اس میں اختلاف بھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو وہاں لوگ شرک کرتے تھے، بت پرستی کرتے تھے، دیگر بری عادات تھیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ کسی کی ایک عادت چھڑوانا کتنا مشکل ہے، تو کسی کا عقیدہ بدلنا، کسی کے الہ کو چینج کرنا یہ کتنا مشکل کام ہوگا۔ اور پھر وہ لوگ پیسے والے تھے، وہ لوگ بہت زیادہ لڑائی جھگڑے والے تھے، بہادر تھے، اپنے تائیں بڑے بڑے ان کے پروٹوکول تھے۔ ایسے لوگوں کو سیدھے رستے پہ لانا یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان لوگوں نے بہت ستایا۔ جو ایمان لاتے تھے صحابہ ان کو بھی بڑا ستایا گیا، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کو ان لوگوں نے بائیکاٹ کر کے شیب ابی طالب کی گھاٹی میں ایک عرصہ تک رہنے کے لیے مجبور کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اللہ کے پیغام کو پھیلانے کے لیے اتنی مشکلات برداشت کی، بہت زیادہ غم آئے، بہت زیادہ تکالیف آئیں، لیکن سرکار صبر کے ساتھ اللہ کے پیغام کو عام کرتے رہے۔ پھر ایک وقت آیا کہ اللہ پاک نے آپ کو معجزہ معراج اپنے پاس بلا کر اپنا دیدار عطا فرما کے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو غم تھے، جو آپ کی پچھلی تکالیف تھیں، ان کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا کر اپنا دیدار عطا فرمایا۔ اور پھر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاکی ہے اسے جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کے گردا گرد ہم نے برکت رکھی کہ ہم اسے عظیم نشانیاں دکھائیں۔ اس بات پہ ذرا غور کریے گا، مشاہدات معراج میں ہم یہی نشانیاں ذکر کریں گے۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے معراج اس لیے کروائی کہ ہم اپنے عظیم بندے کو عظیم نشانیاں دکھائیں۔ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، بے شک وہ سنتا دیکھتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے جو عظیم نشانیاں دکھائیں وہ کیا ہیں؟ ان میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے دیدار سے مشرف فرمایا۔ قرآن پاک کے اندر ہی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ما زاغ البصر وما طغی، نہ نگاہ پھری اور نہ حد سے گزری۔ اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں حدیث سے ہی اس کی وضاحت ہو جاتی ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 443 ہے، صحیح حدیث ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ فرمایا نور ہے، میں نے اسے دیکھا ہے۔
سبحان اللہ۔ تو یہ دیدار الہی نبی علیہ السلام کو معراج کی رات جو نشانیاں دکھائیں گی، ان میں سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑی نشانی ہے کہ اللہ پاک نے اپنا دیدار، جو کسی کو اس دنیا میں رہتے ہوئے میسر نہیں آ سکتا سر کی آنکھوں سے، وہ ہمارے نبی علیہ السلام کو اللہ پاک نے عطا فرمایا۔ ایک اور حدیث پاک سنیے جو کہ مسلم شریف کی حدیث نمبر 444 ہے۔ حضرت عبداللہ بن شفیق تابعی فرماتے ہیں کہ میں نے ابو ذر سے کہا، اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرتا تو آپ سے ضرور پوچھتا۔ انہوں نے فرمایا تم کس بارے میں آپ سے پوچھنا چاہتے تھے؟ عرض کی میں نے پوچھنا تھا کہ کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ سبحان اللہ، یعنی تابعی کے اندر بھی کتنا جذبہ ہے کہ میں اگر نبی علیہ السلام کو ملتا تو میں یہ ضرور پوچھتا کہ حضور اللہ کو دیکھا ہے؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے متعلق سوال کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے دیکھا، وہ نور ہی نور تھا۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث پاک ہے جو کہ مستدرک للحاکم کے اندر حدیث نمبر 216 ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کیا تم لوگ تعجب کرتے ہو کہ خلیل ہونا ابراہیم کا حصہ ہو اور کلام کرنا موسیٰ علیہ السلام کا حصہ ہو اور آنکھوں سے دیکھنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ یعنی اس بات میں کوئی تعجب نہیں کہ اللہ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بناتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بناتا ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک اپنا دیدار عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث پاک سنیے جو کہ مسند احمد کے اندر حدیث نمبر 2638 ہے، اور یہ حدیث بھی صحیح ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے اپنے رب تبارک و تعالی کو دیکھا ہے، یعنی خود نبی علیہ السلام نے بھی اس کا اعلان کیا، صحابہ نے بھی اس کا اعلان کیا، اور پھر بعد میں تابعین نے صحابہ سے پوچھا تو انہوں نے بھی اس بات کو آگے بیان کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اور بھی بہت ساری نشانیاں دکھائیں۔ ہم اپنے درس کے اندر کچھ ایسی چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے کہ جو ہمارے معاشرے کے اندر ہمیں روز ان کی ضرورت پڑتی ہے۔ ان میں سے بھی جو نشانیاں نبی علیہ السلام نے وہاں دیکھی کہ میری امت کے کچھ لوگ ان کا آخرت میں کیا معاملہ ہوگا، تو وہ نشانیاں بھی ہم ضرور دیکھیں تاکہ ہم ان نشانیوں سے سبق حاصل کریں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اللہ پاک نے دکھائی ہیں ان میں اصل میں ہمارے لیے رہنمائی ہے۔ تو انشاءاللہ وہ نشانیاں ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سود خوروں کا نبی علیہ السلام نے وہاں انجام دیکھا کہ سود خور دنیا میں تو بڑا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے پیسہ رکھا ہوا ہے، وہ محفوظ ہے، اس کا فائدہ لے کے کھاتے ہیں، بڑی موج لگی ہے، کرتے کچھ نہیں، پیسہ بھی نہیں گھٹتا بلکہ بڑھتا ہے، ہمیں مل رہا ہے، کھا رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ یہ سود حرام ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی جس طرح چاہے آزمائش کرے، اس نے جو حرام کیا وہ حرام ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث نمبر 2273 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس رات مجھے معراج ہوئی میرا گزر ایسے افراد کے پاس سے ہوا جن کے پیٹ مکانوں کی طرح بڑے بڑے تھے، ان پیٹوں میں سانپ بھرے ہوئے تھے جو ان کے پیٹوں کے باہر سے نظر آ رہے تھے۔ استغفر اللہ۔ میں نے کہا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ سود کھانے والے ہیں۔ استغفر اللہ۔ اب دیکھیں کہ مفتی احمد یارہا نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں آج اگر ایک معمولی کیڑا پیٹ میں پیدا ہو جائے تو تندرستی بگڑ جاتی ہے، آدمی بے قرار ہو جاتا ہے، تو سمجھ لو کہ جب اس کا پیٹ سانپوں بچھوؤں سے بھر جائے تو اس کی تکلیف و بے قراری کا کیا حال ہوگا۔ رب کی پناہ عز و جل۔ مرآت المناجی چوتھی جلد کے صفحہ نمبر 952 پر لکھتے ہیں۔ تو یہ سود خوروں کا نبی علیہ السلام نے معراج کی رات مشاہدہ فرمایا۔ غیبت کرنے والوں کے بارے میں نبی علیہ السلام نے دیکھا۔ یہ حدیث پاک مسند امام احمد میں حدیث نمبر 2324 ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں معراج کی رات
जहन्नम में मेरा गुज़र एक ऐसी कौम से हुआ, मैंने उनको देखा जो मुर्दार खा रहे थे, तो इस्तफसार फरमाया, ए जिब्रील ये कौन लोग हैं, यानी पूछा ये कौन है। उन्होंने अर्ज़ की ये वो लोग हैं जो लोगों का गोश्त खाते थे, यानी गीबत करते थे। और इंतहाई सुर्ख और नीले रंग का एक आदमी देखा, तो पूछा ए जिब्रील ये कौन है। अर्ज़ की ये ऊँटनी की कूंचें यानी टांगें काटने वाला, ये तमाम समुदियों में से परले दर्जे का शरीर और खबीसुन नफ्स कदार बिन सालिफ था। वही बंदा जिसने हज़रत सालेह अलैहि सलाम की ऊँटनी की कूंचें काटी, वो परले दर्जे का बुरा शख्स, उसके साथ जहन्नम में कौन जाएंगे, गीबत करने वाले। हम अपने घर बैठे होते हैं, दूसरा अपने घर बैठा होता है, अपने दोस्तों में बैठे होते हैं, दूसरा अपने दोस्तों में बैठा होता है, बिला वजह हम उसकी बुराई बयान करते हैं, उसमें ये ऐब है, ये ऐब है, वो कंजूस है, वो खर्च नहीं करता, वो बड़ा बद अखलाक है, किसी से अच्छे तरीके से नहीं मिलता, वो तो बिल्कुल पागल है, उसे काम करने का कोई सलीका नहीं, वगैरह वगैरह वगैरह। इस तरह की बातें करके हम, जब उनका कोई शरई मकसद नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, तो फिर हम उसकी गीबत करके ख़ुद को गुनाहगार कर रहे होते हैं। तो ये अंजाम है गीबत करने वालों का। अपनी ज़ुबान को रोक के रखें, किसी के बारे में खैर का कलमा बोलें, दूसरे कलमात से इज्तिनाब करें, इसी में ही आफियत है। यतीमों का माल खाने वालों के बारे में मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने क्या देखा। तहजीबुल आसार के अंदर हदीस पाक है कि नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मैंने मेराज की रात ऐसी कौम देखी जिनके होंठ ऊँटों के होंठों की तरह थे, और उन पर ऐसे लोग मुकर्रर थे जो उनके होंठों को पकड़ते, फिर उनके मुंह में आग के पत्थर डालते। अस्तगफिरुल्लाह। होंठ को तो नाजुक चीज़ है ना, थोड़ा सा अगर दाना निकल आए तो बंदा बेकरार हो जाता है। इतने बड़े होंठ फिर लोग पकड़कर पत्थर डाल रहे हैं, किसके, आग के। जो पत्थर उनके मुंह में डाले जाते उनके पीछे से निकल जाते। मैंने पूछा ए जिब्रील ये कौन है। अर्ज़ किया ये वो लोग हैं जो यतीमों का माल जुल्म से खाते थे। अस्तगफिरुल्लाह। यतीम जिसका बाप चला जाए, वो भी छोटा है, उसका माल उसको पहुंचाना ये बहुत लाजमी अमर है। तो जो इसमें भी गफलत करे, उसकी विरासत खा जाए, उसकी कोई चीज़ हल्के दामों में ख़रीद के या धोखे से किसी तरीके से भी उसके माल से कुछ ना कुछ खाए, तो फिर वो क़यामत के दिन इस अज़ाब से नहीं बच सकेगा। तो यतीमों के साथ नेकी करने वाले को सरकार फरमाते हैं कि जन्नत में मेरे साथ यूँ होगा जिस तरह उंगलियां करीब होती हैं। हदीस पाक का मफ़हूम है। तो ये भी नबी अलैहिस्सलाम ने यतीमों का माल खाने वालों का वहाँ अज़ाब मुशाहदा फरमाया। झूठों के लिए क्या अज़ाब है, जो लोग ऐसे ही झूठ बोलते रहते हैं। सही बुखारी हदीस नंबर 6096। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे पास गुज़श्ता रात ख्वाब में 2 आदमी आए। उन्होंने कहा, जिसे आपने देखा उसका जबड़ा चीरा जा रहा था, वो बड़ा ही झूठा था। यानी मेराज की रात सरकार ने देखा एक बंदे का जबड़ा चीरा जा रहा था, उसकी बाछियाँ चीरी जा रही थी। तो उसको अज़ाब ये जो जबड़ा चीरने वाला था क्यों दिया जा रहा था। फरमाया वो बड़ा ही झूठा था, जो एक बात को लेता और सारी दुनिया में फैला देता, क़यामत तक उसको यही सज़ा मिलती रहेगी। अस्तगफिरुल्लाह। अब देखें अप्रैल फूल, कुछ लोग बड़े शौक़ से मनाते हैं कि आज झूठों का दिन है। तो ये अज़ाब होगा उस बंदे को जो झूठ बोलता है, फिर उसको फैलाता है, फिर उसके ज़रिए लोगों को परेशान करता है। तो क़यामत के दिन उसको ये अज़ाब होगा। वालिदैन के गुस्ताख का क्या अंजाम नबी अलैहिस्सलाम ने देखा। अल कबायर के अंदर हदीस पाक है जिसको इमाम ज़ाहबी ने लिखा है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेराज की रात मैंने जहन्नम में कुछ लोग देखे जो आग की शाखों से लटके हुए थे। मैंने दरियाफ्त फरमाया, ए जिब्रील ये कौन है। तो उन्होंने अर्ज़ की, ये वो लोग हैं जो दुनिया में अपने माँ बाप को गालियाँ देते थे। अस्तगफिरुल्लाह। वालिदैन को सताने वाले जहन्नम में आग की शाखों से लटकाए जाएंगे। जो लोग ज़कात नहीं देते उनका क्या अज़ाब होगा। मेरे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अज़्ज़वाजर के अंदर, ये हदीस पाक है,
فرمایا معراج کی رات میرا گزر ایک ایسی قوم سے ہوا جنہوں نے آگے پیچھے چیتھڑے لگائے ہوئے تھے اور جہنم کا تھوہڑ ایلوا اور بدبودار گھاس جانوروں کی طرح کھا رہے تھے۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ جبریل علیہ السلام نے عرض کی حضور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال کا صدقہ یعنی زکوٰۃ نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے نہیں بلکہ انہوں نے خود ہی اپنے آپ پر ظلم کیا ہے۔ یعنی جو بندہ زکوٰۃ کے مال کو ہڑپ کرتا ہے تو وہ پھر قیامت کے دن اس طرح وہاں جہنم کے اندر عذاب دیا جائے گا، بہت رسوا کن عذاب اس کا ہوگا۔ اچھا یہ تو تھا جہنمیوں کا مشاہدہ، اب جنتیوں کا مشاہدہ بھی دیکھتے ہیں کہ جنت میں کثرت سے کون لوگ ہوں گے۔ یہ حدیث پاک بخاری شریف کے اندر حدیث نمبر 6546 ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا معراج کی رات میں نے جنت میں جھانک کر دیکھا تو وہاں نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے جنت میں جھانک کر دیکھا تو وہاں رہنے والے اکثر غریب لوگ تھے، اور میں نے جہنم میں جھانک کر دیکھا تو وہاں عورتیں تھیں۔ استغفر اللہ۔ اب دیکھیں جو بندہ غریب ہے اس کو دنیا میں اگر نعمتیں تھوڑی ملی ہیں تو آخرت میں اس کا حساب بھی تھوڑا ہے، اور جو بندہ غریب ہے اس کو اگر دنیا میں کوئی آسائشیں نہیں ملی تو جو صبر کرے، شکر کرے، اللہ کے دیے پر راضی رہے کہ تھوڑا ہے تو چلو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی حرام کے دندے میں نہیں پڑتا، تو ایسے لوگوں کے لیے بڑی جلدی جنت پہنچنا، یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ زیادہ لوگ وہاں غریب، جنت میں رش تھا غریبوں کا، اور پھر عورتیں کثرت سے جہنم میں۔ استغفر اللہ۔ عورتوں کی فطرت میں ایک چیز ہوتی ہے، وہ ہے ناشکری۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ناشکری کرتی ہیں وہ زیادہ تر جہنم میں جانے کا باعث بن جاتا ہے۔ نماز میں سستی کرنے والوں کا عذاب کیا دیکھا؟ مسند بزار کے اندر حدیث پاک ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میرا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے تھے، کچل جانے کے بعد پھر ویسے ہی ہو جاتے تھے۔ اسی طرح یہ سلسلہ جاری تھا، ختم نہیں ہو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے کہا یہ لوگ نماز میں کاہلی یعنی سستی کرنے والے ہیں۔ اچھا جو بندہ نماز میں سستی کرے تو اس کا یہ عذاب ہے، تو جو نماز پڑھے ہی نہ اس کا کتنا عذاب ہوگا۔ تو یہ مشاہدات نبی علیہ السلام نے وہاں کیے اور ہمیں بتایا کہ یہ اگر کرو گے تو یہ بھرو گے۔ تو یہ دنیا دارالعمل ہے۔ ہمیں چاہیے کہ آج کے درس میں جو ہم نے سیکھا کہ سود خوروں کا کیا انجام ہے، پھر غیبت کرنے والوں کا کیا انجام ہے، یتیموں کا مال کھانے والوں کا، جھوٹ بولنے والوں کا، والدین کے گستاخوں کا، اور پھر جو عورتیں ہیں ان کی کثرت جہنم میں، نماز میں سستی کرنے والوں کا، تو ہم ان سارے گناہوں سے اپنے دامن کو محفوظ رکھیں تاکہ ہم اس طرح کے عذابات میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ دوران گفتگو اگر کوئی غلطی ہو سونا رب اپنے فضل سے معاف فرمائے اور ہمیں نبی علیہ السلام کی تعلیمات پر کما حق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔